بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 24ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کون باندھ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ یہ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ ایک امریکن کہنے لگا کہ جب میں صحیح راستے کی تلاش میں نکلا تو میں مختلف جگہوں پر عبادت خانوں میں، گرجا گھروں میں گیا، عیسائیوں کے پاس گیا اور ان کے پادریوں سے ملا اور ان سے جا کر میں نے سوالات کیے تو وہ کہنے لگے تم عیسیٰ بن مریم کو مان لو اور ان کی غلامی میں آ جاؤ، اس کے بعد تم جو بھی گناہ کرو گے ان گناہوں کے بدلے میں عیسیٰ بن مریم کو نعوذ باللہ پہلے سے سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، تو تمہارے وہ سارے گناہ معاف ہیں، تم صرف ان کو مان لو۔ اب یہ اللہ پر جھوٹ ہے، ان کو اللہ کا بیٹا مان لو نعوذ باللہ، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ تو غیر مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی جتنا جھوٹ بولتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان میں جو صحیح حق اور صحیح راستے کی تلاش میں نکلتے ہیں پھر وہ سوالات کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کو میرے گناہوں کے نتیجے میں زمانہ ہو گیا، ان کو کیسے سولی پہ لٹکا دیا؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں گناہ کر رہا ہوں، جرم میں کروں اور سزا کسی اور کو ملے، یہ تو عجیب قانون ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو پھر ان پادریوں کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں ہوتے۔ ہاں جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس تو الحمدللہ شروع سے ہی حق ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے ویسے ہی بچا لیا، یہ اللہ کا کرم ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ تجربے کرتا رہے، چیک کرتا رہے، نہیں، الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس حق پر 100% یقین ہے۔ یہ نیٹ پہ جو آج کل لوگ دوستیاں کرتے ہیں نا، تو باہر کی دنیا کے لوگ تو اس میں بہت ماہر ہیں، تو ہم تو یہاں غریب ملک میں بیٹھے ہوئے، وہ یہاں سے نیٹ کے ذریعے دوستی ہو گئی، پھر وہ ٹرینڈ یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے سوالات کرتے ہیں ہمارے نوجوان بچوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ماں باپ پریشان ہو کر آ کر بتلاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ملحد ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے، دہریہ بن گیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس طرف جانے کی یا ان کو چیک کرنے کی یا ان سے بحث مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہمارا سچا دین موجود ہے، بحث تو وہ کرے جس کو شک ہو، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے، اور جب اس کے پاس سچائی آ جائے اس سچائی کا انکار کرے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، آیا جہنم یہ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انسان حالات سے تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تیرے لیے کافی ہوں، میں تیری مدد کے لیے موجود ہوں، میں تیری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے موجود ہوں، میں تیری پکار کو سننے کے لیے موجود ہوں۔ تو پھر مایوس ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ کس قدر ڈپریشن میں ہوگا۔ ہم اس ٹینشن اور پریشانی کو سوچ بھی نہیں سکتے جب انسان اپنی جان سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ٹینشن کی کوئی انتہا ہے کہ آدمی بالکل مایوس ہو گیا، اسے کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر وہ کہاں پہنچتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، خود کو قتل کر دینا ہے۔ تو ہمیں تو ہمارا دین بہت حوصلہ دیتا ہے، بہت تسلی دیتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو پہلے تو یہ خودکشی کا جو ہے معاملہ بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر۔ اب ان کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت اور غلبہ ہے، تو ان کے وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں
اور فلموں اور ڈراموں میں ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر ہمارے لوگ بھی بعض دفعہ ایسی حرکت کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حالات آ جائیں صبر سے کام لے، اللہ سے مانگے، اور جو ہے وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس قدر محبت کے انداز میں سمجھا رہے ہیں، کیا ہم تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہمیں کوئی چھوٹا سا معمولی حیثیت والا آدمی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو نا آپ ہمیں فون کر لینا، کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی علاقے کا کوئی یونین کونسل کا کوئی چیئرمین ہی ہمیں کہہ دے کہ بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہو نا تو میں موجود ہوں، کتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو ایک معمولی بخیل انسان کی اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا دل بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہمارے یقین کی کمی ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، ہمیں وہ اعتماد حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ یقین اور اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ تو بہت وسیع ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو پورے کا پورا وصول کر لیتے ہیں، اس کو موت دیتے ہیں۔ وفات کا جو عربی لفظ ہے اس کا اردو کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا انسان اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ انسانوں کو سنبھالنے کے لیے یہ موت کا نظام نہ ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انسان کا حشر ہوتا ہے، انسان کا کیا انجام ہوتا۔ انسان خود سے پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک ٹائم تک رکھتے ہیں، پھر اس کا وقت آتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ اور یہ در حقیقت ایک شفٹنگ کا ایک مرحلہ ہے، یعنی مر جانا ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، مر جانا آخرت کی اصل اور ہمیشہ کی منزل کی طرف بڑھنے کا نام ہے۔ عالم ارواح سے ہم لوگوں کا سفر شروع ہوا، عالم ارواح سے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں آئے، پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، پھر ہم عالم دنیا میں آ گئے، اب یہاں ہم 50-60 سال 70 سال رہیں گے بس، پھر ہم عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف شفٹ ہو جائیں گے، عالم برزخ میں ہزاروں سال گزریں گے، پھر عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف منتقل ہوں گے۔ قیامت کا جو دن ہوگا 50,000 سال کے برابر، یہ اس سے اگلا مرحلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی منزل ہے جس کو ہمیشہ ہمیشہ کا جہاں کہا جاتا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ شفٹنگ کا مرحلہ چل رہا ہے، جیسے کرایہ دار ہوتا ہے نا، کبھی ایک مکان بدلا، کبھی دوسرا بدلا، کبھی تیسرا بدلا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری سب کی حیثیت یہی ہے، ہمارے باپ دادا یہاں رہتے تھے، اب ہم یہاں رہتے ہیں، پھر ہماری اولاد رہے گی۔ آج جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، تو کوئی زمانہ تھا ہم بھی اتنے تھے، ہمارے ماں باپ ہمارے جتنے تھے، آج وہ نہیں ہیں اور آج ہم ان کی جگہ پر ہیں۔ کل کو یہ بچے جو آج ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ہماری جگہ پر ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے۔ تو یہ بہت تھوڑا سا ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے انسان چلا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ بندہ اگر بر وقت ہاسپٹل پہنچ جاتا نا تو بچ جاتا، ہم یہ کہتے ہیں اگر اس کو بر وقت علاج مل جاتا نا تو اس کی جان بچ جاتی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اگر اس کی جان بچنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہاسپٹل پہنچا ہی دیتے، اس کے علاج معالجے کی صورت کوئی نہ کوئی پیدا فرما دیتے۔ جب اس کی زندگی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی اور وہ وہیں چلا گیا۔ اچھا اگر یہ ہماری بات درست ہے کہ اس کی موت اگر علاج مل جاتا تو نہ آتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بر وقت ہاسپٹل بھی پہنچ جاتے ہیں، آپریشن کامیاب بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وارڈ میں شفٹ کرتے ہوئے بندہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو بھائی یہ کیوں ہوا؟ اس کو تو علاج بھی مل گیا، اس کا والد بھی پیسے والا تھا اور مہنگا علاج بھی کروایا، اچھے ہاسپٹل میں گیا اور آپریشن کامیاب رہا، پھر اس کو موت کیوں آ گئی ہے؟ تو یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ سب موت کے بہانے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، چھت سے گر گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ کوئی کسی راستے سے موت کے منہ میں جاتا ہے، کوئی کسی راستے سے موت کے منہ میں جاتا ہے۔ جو آدمی تمام چیزوں سے بچ جائے، بیماریوں سے بھی بچا، حادثات سے بھی بچا، اور کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئی، تو بڑھاپا تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، اور بڑھاپا خود ایک بہت بڑا موت کا ذریعہ ہے۔ بڑھاپے کے بعد تو واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے نا، اب تو کیا ہے، آگے ہی جانا ہے۔ لیکن یہ انسان ایسا عجیب ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس کی نفسیات کو بتلایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، اس میں جینے کی حرص بڑھتی ہے،
اس کے اندر زندہ رہنے کی امید بڑھتی ہے کہ میں ابھی بہت زندہ رہوں گا. اب یعنی بوڑھا بابا ٹانگوں میں جان نہیں ہے اور منہ میں دانت نہیں ہے، مگر جینے کی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی تو ان کا کوئی جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے دوست کے پاس گیا تو میں نے رات اس کے پاس گزاری، ساری رات میرا سر کھاتا رہا. اس کی عمر بھی کافی تھی، کاروباری آدمی تھا. تو کہنے لگا کہ بس باقی تو میرا سارا کام ہو گیا، بس ایک میرا ارمان باقی ہے. بھئی کیا باقی ہے؟ میں اپنے ملک کا مال اٹھاؤں، ایران جاؤں، وہاں ہی بیچوں، وہاں سے ایران کا مال اٹھاؤں، پھر شام جاؤں، وہاں سے مال اٹھاؤں، پھر ادھر بیچوں، پھر ادھر آؤں، پھر اپنی دکان پہ آ کے بیٹھ کے مزے سے کھاؤں. تو میں اس کی باتیں سن کے ہنس رہا تھا کہ اس بڈھے کا مرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ابھی بھی اتنا لمبا ٹائم اس کے بعد ہے کہ یہ اتنا لمبا چکر کاٹ کے آئے گا، پھر اس کے بعد دیکھے گا کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا. تو جینے کی حرص بڑھتی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور بالکل حق اور سچ ہے. جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں انہیں اس کا زیادہ اندازہ ہوگا. جن کے بال کالے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مولوی صاحب ابھی تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. اب تو بال سفید ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. 2 بال سفید ہوئے، 10 پیچھے سے لائن میں یوں آ جاتے ہیں سفید ہوتے ہوئے، تو آگے سے کالا کولا موجود ہوتا ہے. تو ہمیں آج جوانیاں یوں نکل رہی ہیں ہاتھوں سے، اور بالوں میں یوں سفیدی آ رہی ہے، اور صحت یوں گرتی جا رہی. پہلے لوگ تو پھر بھی اچھی خوراک، اچھی صحت ایک ٹائم تک چلتے تھے. اب تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. برائلر کی پیداوار ہے تو بس وہ اس میں اتنی جان ہوتی ہے جتنی برائلر میں جان ہوتی ہے. تو انسان کو جو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے. اور جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. یہ چھوٹی موت ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے موت کی آغوش میں چلا گیا. اب کئی دفعہ ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سویا تو سوتا ہی رہا، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ بھائی اس کی روح کو واپس نہیں جانے دینا، اس کو یہیں روک لو. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو واپس نہیں جانے دینا. اور جس کی زندگی ہوتی ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا پھر اس کا بھی وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بے شک وہ زبردست معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی سب سے پر امید آیت ہے. اس نے سب کے لیے دروازے کھول دیے، کوئی مایوسی کسی کے لیے نہیں چھوڑی. نافرمان سے نافرمان انسان ہو، گناہگار سے گناہگار انسان ہو، غلط راستے پہ چلنے والا اور گہری کھائیوں میں گرا انسان ہو، گرا پڑا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی میرا بندہ ہے. یا عبادی، اے میرے بندوں. جس نافرمان کو اللہ تعالیٰ فرما دیں یہ میرا بندہ ہے، پیچھے کیا بچا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جو اس طرح کا ہو تو ہر بندہ اس سے کتراتا ہے، بھائی اس کو سائڈ پہ کرو، اس کو دور کرو، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہم نے منہ نہیں لگانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نافرمان بھی کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے. واہ بھائی واہ، میرا بندہ ہے، کیا بات ہے. اللہ کی رحمت اور کرم کے کیا کہنے، یہ میرا بندہ ہے. اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ تم نے میرا ہی قانون توڑا ہے، تم نے مجھے ہی ناراض کیا ہے، تم نے میری نافرمانی کی ہے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور بہت صدمے کی بات تھی، بہت بڑا غم تھا. ان کے پاس پیغام پہنچا کہ مسلمان ہو جاؤ. یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے. تو قرآن کی آیات ان کے سامنے پیش کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یوں معاف کر دیں گے، ہم یوں معاف کر دیں گے. یہ ہر آیت پہ کوئی نہ کوئی بات نکال کر کہتے ہیں کہ میرے لیے ابھی تک راستہ بند ہے،
پھر سب سے اخیر میں جب یہ آیت ان کے سامنے پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو کہنے لگے اب توبہ کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، اب میرے لیے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ بہت غلط محاورہ ہے، بلی 900 چوہے کھا کر حج کو چلی۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی آدمی 100 سال کا گناہگار ہے، ٹھیک ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے بخش دیں گے، ہم اسے معاف کر دیں گے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو پکڑنے والے، اس کا احتساب کرنے والے؟ ہمیں اگر ہمارے ہاتھ میں یہ بات ہوتی تو پھر تو چلو ہم کہتے کہ نہیں جی، کوئی چھوٹا موٹا گناہگار ہو تو اس کو تو نظر انداز کریں گے، یہ تو پکا نافرمان ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا قیامت کے دن 2 لوگ پیش ہوں گے، قاتل اور مقتول۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں پہ جری ہو جائیں، یہ اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے 2 لوگ پیش ہوں گے، بخاری شریف میں روایت ہے، ایک ہوگا قاتل اور ایک ہوگا مقتول۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا کیس پیش ہوگا۔ مقتول سے کہا جائے گا یہ تمہارا قاتل ہے، اس نے تمہیں قتل کیا، بہت بڑا جرم کیا، تم اسے معاف کر دو۔ مقتول کہے گا میں اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی معاف کر دو، وہ کہے گا میں معاف نہیں کرتا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل اس مقتول کے سامنے لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے یہ محل نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کو ملے گا جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ تو وہ مقتول کیا ہوگا؟ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پکڑنے والے؟ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، بھائی دوسرے تو کہیں نہ کہیں سے نکل جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ آج تو ہم اپنے لیے تو ہم نے بہت ساری امید کی چیزیں جمع کر رکھی ہیں کہ بھائی میرے پاس تو یہ بھی ہے، میں تو یہاں سے بھی بخشا جاؤں گا، میری تو یہاں سے بھی بخشش ہو جائے گی، لیکن جو دوسرے ہیں وہ تو پھنس جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے تو کہیں نہ کہیں سے نکل جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ پتہ نہیں میری کون سی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، اور کوئی گناہ کوئی نافرمانی پکڑ میں آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا اللہ تعالیٰ نے امید دلائی اپنے بندوں کو؟ اگر انسان جو ہے اتنی رحمت اور اس قدر وسعت اور کشادگی سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو کتنی بڑی محرومی والی بات ہے، کتنی بڑی۔ یعنی ہمارے دین میں مایوسی نہیں ہے، ہمارے دین نے ہر آدمی کو ایک راستہ دیا ہے، متقی پرہیزگار کو بھی ایک زندگی گزارنے کی ہدایت دی ہے، راستہ بتلایا ہے، اور نافرمان کو بھی کہا ہے کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، مایوس مت ہونا، ہمت مت ہارنا۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس معاملے میں ذرا ذہنی طور پہ تیار کرنا ہوگا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی مسلمان، ہمارا کوئی جاننے والا نافرمانی کے راستے پہ چل جائے تو ہم اس کو کیا کریں؟ اس طرف لانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ آ جائے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم اس کو تانے نہ دیں، ہم اس پہ چبھے ہوئے جملے نہ کسیں کہ بھائی تو وہی تھا، پتہ نہیں اپنا ماضی اب آیا بڑا حاجی بن گیا۔ ابھی یہ جو سورۃ المؤمن شروع ہو رہی ہے، ایک صاحب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، پھر آنا بند ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھئی وہ صاحب آتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ شراب میں مبتلا ہو گیا ہے، شراب پینا شروع کر دی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اس خط کے شروع میں یہ جو سورۃ المؤمن ہے اس کی ابتدائی آیات لکھی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، توبہ قبول بھی کرتے ہیں، اور اگر بندہ توبہ نہ کرے تو اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ یہ خط لکھا اور کسی کے ذریعے اس کے پاس بھیج دیا، اس بندے نے جیسے وہ خط پڑھا توبہ طائب ہو کے واپس آ گیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اگر تمہارا کوئی بھائی شیطان کے جال میں پھنس جائے تو تم اس کو اس جال میں پھنسانے کے بجائے اس کو نکالنے کی کوشش کرو۔ تو ہم تو تانے دیتے ہیں، کوئی اس طرف
آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تمہیں یاد آیا کہ ابھی ہم نے مسجد میں بھی جانا ہے. تو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آ جائے اس کو اللہ کی رحمت کی طرف ہم متوجہ کریں، اس کو ہم ساتھ لیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. یہ اتنا دل گردے کا کام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا. آج دیکھیں باطل نے اپنے باطل کی طرف کھینچنے کے کتنے جال پھیلا رکھے ہیں. اگر ہم بھی ان کو اپنے سینے سے نہ لگائیں، ہم بھی غلط زندگی گزارنے والوں کو نظر انداز کریں، تو پھر ان بیچاروں کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا انجام ہوگا؟ تو ہم اس لیے اللہ تعالیٰ جب اتنی اپنے بندوں کو چھوٹ اور گنجائش دے رہے ہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں، توبہ قبول بھی فرماتے ہیں، اور سخت پکڑ والے بھی ہیں، زبردست قدرت والے ہیں. لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب نے اسی ذات کی طرف جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس لوٹنا ہے. یہ جو جملہ ہے نا قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب بار بار جگہ جگہ کیا فرماتے ہیں، اے میرے بندوں تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، تم لوٹ کر ادھر ہی آؤ گے، تم جدھر بھی جاؤ تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تمہاری یہی جگہ ہے، تمہارا یہی انجام ہے. اب علماء اس میں دو باتیں بتلاتے ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. جیسے ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے نا، بیٹا تم کب آؤ گے، مجھے تمہارا انتظار رہے گا، پھر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تمہیں دوبارہ چھٹی کب ملے گی. تو ایک ماں کی محبت کا ایک اپنے بچے سے ایک محبت ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو، تم جدھر بھی چلے جاؤ، تم نے بالآخر کس کے پاس آنا ہے، میرے پاس ہی آنا ہے. اولاد اپنی ماں کے پاس جاتی ہے گھوم پھر کے، جہاں بھی امریکہ چلا گیا، افریقہ چلا گیا، جب چھٹی ہوتی ہے تو کہاں آتے ہیں، اپنی ماں کے گھر آتے ہیں. ایک محبت ہے. اور ایک اس کے اندر وارننگ ہے. جیسے کسی سے کہا جائے جہاں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، کہیں بھی بھاگ جاؤ، مگر ہماری پکڑ سے، ہمارے قانون سے نہیں بچ سکتے. تو محبت بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے، تاکہ بندے کے سامنے دونوں چیزیں ہوں اور بندہ اپنی زندگی میں کہیں غافل نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا نہ دے. تو آج تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں، کہیں کام پھنس جائے، کہیں بیماری آ جائے، اب اللہ تعالیٰ کو پکاریں. جب سب سیٹ چل رہا ہوتا ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا، یوم الطلاق، اس دن لوگ آپس میں ملیں گے. یہ تے کے ساتھ ہے، طلاق ملاقات سے ہے، آپس میں ملنے کو کہتے ہیں. اس دن لوگ آپس میں ملیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہماری اس زمانے کے لوگوں سے ملاقات ہوگی. قیامت تک پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، ان سے ہماری ملاقات ہوگی. وہ ملاقات کا دن ہے. سب اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے. لا يخفى على الله منهم شيء، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھپا رکھا ہے، سب کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ستاری کا معاملہ فرمایا ہے. اس دن کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، آج قانون کس کا چلے گا. آج دنیا کا معمولی عہدہ رکھنے والا اپنے قانون پہ بڑا ناز کرتا ہے، ہمارا قانون، ہم قانون نافذ کریں گے، ہمارے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور ہمارے قانون کو کوئی جو ہے توڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج وہ کدھر گئے تمہارے قانون، اور کہاں گئے قانون نافذ کرنے والے، اور کہاں گئے تمہاری وہ ساری باتیں. کوئی آگے سے بولنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت اور ایک اللہ کا قانون چلے گا. اور آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. ایسا پریشانی کا عالم ہوگا، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا. اذ القلوب لدى الحناجر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں کے دل ایسے منہ کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ظالم لوگوں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج تو دسیوں لوگ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور دسیوں جگہ سے فون آ جاتے ہیں اور دسیوں تعلقات نکل آتے ہیں. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دل کے اندر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. آج کا ہمارا دن گزرا، آج کے دن جس آدمی نے ان آنکھوں سے جو خیانت کی اللہ کے علم میں آ گئی،
اور جس نے ان آنکھوں کو آج کے دن خیانت سے بچا لیا اللہ کے علم میں آ گیا۔ تو یہ تو بڑی زبردست کمائی ہے۔ ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، جنت کو کما سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالی ہمیں اس منزل تک پہنچائیں گے جہاں تک ہمیں جانا ہے۔ تو ہمارے پاس تو رمضان کا ویسے بھی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں جو ہماری آخرت کو اور ہمارے دین کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔